السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلاس 10th کے لیے ہے لیسن۔ آج میرا لیسن ہے جو آپ نے ٹاپک یہ پڑھا ہے نا، ڈرامہ بور کے لڈو، اسی کے سوالات ہیں یہ۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے۔ پہلا سوال، جنگل میں لکڑی کاٹتے ہوئے لکڑہارے نے کس کی آواز سنی اور اس نے اسے کیا کہا؟ جنگلس مز یس یہ لکڑہارا ام کم سز آواز بوز تو کیا ون ام؟ جنگل، اس کا جواب ہے جنگل میں درخت کاٹتے ہوئے لکڑہارے نے درخت کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا، جو اس کو وہ کاٹ رہا تھا اس کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے مت کاٹو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ یہ اس کا پہلا سوال۔ اب دوسرا سوال، گھر آنے پر لکڑہارے اور اس کی بیوی میں کیوں تو میں ہونے لگی؟ امن کیز گئی پانویں لڑائی، امن کیز اس پانویں لڑائی صبح؟ اس کا جواب ہے دوسرے سوال کا، لکڑہارا لکڑیوں کا گٹھا لے کر جب گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی کہتی ہے تم نے کیچڑ بھرے پیروں سے میری صفائی غارت کر دی۔ غارت کرنا معنی ہے ضائع کر دی۔ لکڑہارا کہتا ہے تمہارے ہاتھ میں ہر وقت جادو ہوتا ہے، تم تو گھر کا فرش بھی ادھیڑ کر رکھ دو گی۔ یہ کہہ کر وہ لکڑیوں کا گٹھا زمین پر ٹپک دیتا ہے۔ اس بات پر ان میں تو میں ہوتی ہے۔ یہ دوسرے سوال کا جواب۔ اب تیسرا سوال ہے اس کا، بوڑھی نے لکڑہارے کے گھر میں آ کر اس سے کیا کہا؟ بوڑھے نے لکڑہارے کے گھر آ کر اس سے کیا کہا؟ یہ بوڑھ آ لکڑہارا سن گھر ام کیا ون امس؟ اس کا جواب ہے بوڑھی نے لکڑہارے کے گھر آ کر اس سے کہا کہ تم نے برگد کے پیڑ کو نہیں کاٹا، اس لیے ہریاول کے بادشاہ نے مجھے یہاں تمہارا انعام لے کر بھیجا ہے۔ تمہیں 3 مرادیں مانگنی ہوں گی جو پوری کی جائیں گی۔ یہ اس کا تیسرا سوال۔ اب چوتھا سوال، لکڑہارے نے بور کا لڈو کیوں مانگا؟ لکڑہارا کیز مونگ بور کا لڈو؟ اس کا جواب، لکڑہارے نے اس لیے بور کا لڈو مانگا کیونکہ اس کو بھوک لگی تھی۔ آسان ہے اس کا جواب۔ اب اس کا پانچواں سوال، لکڑہارے کی بیوی اس سے کیا مانگنے کے لیے بار بار کہتی رہی؟ اس کا جواب، لکڑہارے کی بیوی اس سے بار بار دولت مانگنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اب اس کا چھٹا سوال، بوڑھے کے نزدیک سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ اس کا جواب، بوڑھے کے نزدیک سب سے بڑی دولت ہنسی یعنی خوشی تھی، یا ہنسی کا معنی ہے خوشی۔ اب اس کا 7واں سوال، اس ڈرامے سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس کا جواب، اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان میں عقل اور سنجیدگی کا ہونا لازمی ہے، یعنی ضروری ہے۔ جو بھی کام کرنا ہو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جنگلات کا تحفظ بھی لازمی بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات اس میں ہم نے سیکھی، یہ بیچ میں یہ کہہ رہی ہے اس کو کہ ہمیں وہ اتنی دولت چاہیے کہ ہمسایہ ہماری دولت دیکھ کر جل جائیں۔ بچوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں سے یہ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمسائے وہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، وہ ہے خیر الرازقین، ہر ایک کو پہنچاتا ہے رزق، اس لیے ہمیں ایسا سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہے اس کا ایک سبق، یہ حاصل ہم نے کیا ہے جو یہ ہے اس کے سوالات۔ اب اس کا ایک اور سوال ہے، درجہ ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ کچھ محاورے دیے ہیں، ان کو ہمیں جملے بنانے ہیں۔ پہلا محاورہ ہے پاؤں دو دو کر پینا۔ پاؤں دو دو کر پینا کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ خدمت کرنا۔ اس کا میں نے بنایا ہے ہمیں اپنے والدین کے پاؤں دو دو کر پینے چاہیے۔ دوسرا اس کا ڈر کے مارے کانپ اٹھنا۔
اس کا میں نے بنایا ہے شیر دیکھ کر میں ڈر کے مارے کانپ اٹھا، یہ اس کا۔ اب تیسرا ہے منہ دھو کر رکھنا، بھوک کے منہ دھو کر رکھنا، اس کو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، منہ دھو کر رکھنا۔ آپ نے محنت نہیں کی تو پاس ہونے کے لیے منہ دھو کے مت رکھنا، یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ خاک میں ملنا، بیٹے نے چوری کر کے اپنے والدین کی عزت کو خاک میں ملا دیا، یہ اس کا جملہ۔ کانٹے بونا، اس کا جملہ، کسی کی راہ میں کانٹے نہیں بونے چاہیے۔ بے سر پیر اڑنا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بے سر پیر کی اڑاتے ہیں، یہ اس کا جملہ۔ پیٹ میں چوہے دوڑنا، اس کا، بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ بھوک لگنا، یہ ان کے جملے۔ اب اس کا جو یہ چوتھا سوال ہے، اس ڈرامے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے، اور پانچویں ہے جملہ پھیلے کی ترکیب نحوی، یہ میں آپ کو کل سکھاؤں گی۔ باقی وسلام۔